السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کا بٹن دبا دیجئے، لائک اور شیئر کریں تاکہ اسلامک ویڈیوز دوسروں تک بھی پہنچیں اور صدقہ جاریہ ہو سکے۔ آج محرم الحرام اسلامک مہینے کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام، فرسٹ محرم 1444، اور دعا ہے کہ اللہ blessed this year and furnish you with deeper faith۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، انتہائی جری بہادر اسلام کے جیالے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پہ حکومت کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اسلامی سال کا آغاز اس جانباز انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جو 22 لاکھ ایکڑ زمین پر تنہا حکومت کرتا تھا، جو اپنے دور میں راتوں کو اٹھ کر ان لوگوں کی خبر گیری کرتا تھا جس کی قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا تھا، جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھاتا تھا، جس کے خوف سے کفار کانپتے تھے۔ تو وہ ہیں ہمارے سیکنڈ کیلف آف اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، who was شہید died in 24th ہجری یکم محرم الحرام۔ تو انہیں یکم محرم الحرام 24 ہجری میں شہید کیا گیا۔ اولیات عمر اگر دیکھی جائیں تو ان سے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، دلیری، بہادری اور شجاعت کے بہت ہی بڑے بڑے کارنامے ملیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو بھی بہت سا کلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتارا ہے، اور جس میں جو ہیں حضرت عمر فاروق نے جو باتیں کہیں اللہ نے اسے کلام الہی میں نازل فرما دیا۔ تو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ کون عمر، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کون عمر جس نے توحید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آدھی دنیا میں لہرایا۔ کون عمر جس کی شہادت پہ یہودیوں نے قبول کیا کہ اگر 10 سال مزید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے تو مشرق سے مغرب تک ایک یہودی بھی نہ بچتا اور ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، مگر افسوس کہ ہماری مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتی، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پیغام پہنچا دیں تمام لوگوں تک، اور اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ پتہ چل سکے دنیا کو کہ یکم محرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے احادیث ہیں کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تھا وہاں سے کوسوں میل دور شیطان بھاگ جاتا تھا۔ یہ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ہے جس میں اہل مصر قبطی جو تھے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو تھا وہ ہے بزونہ۔ بزونہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے امیر،
اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک اس میں ایک کنواری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بتاؤ اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینے کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں تھا۔ اسلام ماقبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بؤونہ، ماہ ایب اور ماہ منصری تک انتظار کیا، مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا، تھوڑا بہت پانی بھی اس میں نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام ماقبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام حمد و صلوات کے بعد اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر واحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے صلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا ہے۔ اس سال سے یہ بری رسم ختم ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سلام کہ وہ جو بھی حکم صادر کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے سچ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کروں تو بہت سی کتابیں ہیں جو کہ علماء نے، فقہاء نے لکھ دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ تو نے حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کو ان پر خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرتے وقت حضرت عمر کو مت بھولو رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عقل اور فہم اور بزرگ اور برتر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ثابت ہوئے۔ ایک دفعہ دریائے نیل کے نام خط لکھنے سے دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اولیات عمر میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو رائج کیے اپنے عہد فاروقی میں قوانین، ان میں سے ہے کہ سن ہجری کا آغاز کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ ملک میں باقاعدہ مکمل عدالتی نظام رائج کیا گیا۔ شراب نوشی کی حد 80 کوڑے مقرر کی گئی۔ اسلامی ریاست کے اہم مرکز میں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں جہاں ہر وقت تازہ دم سپاہی اور گھوڑے تیار رہتے تھے۔ فوجیوں کے لیے تنخواہ مقرر کی گئی۔ امن قائم کرنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ کیا۔ شرعی مسائل میں اصول قیاس قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی فضائل بخشے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 27 سال کی عمر میں مشرف اسلام ہوئے اور واقعہ فیل کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش میں سے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں آپ کا گھرانہ جنگ و جدل وغیرہ میں سفارش کرنے والے، صلح وغیرہ کروانے والے
بڑے عزت دار گزرے تھے۔ آپ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم اور اسم عمر ہے۔ آپ بعثت کے 6 سال اسلام لائے تھے۔ جس دن اسلام لائے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن بعک من المؤمنین ومن اتبعک من المؤمنین، سورہ انفال کی 24 نمبر آیت ہے۔ اے نبی، کافی ہے تجھے اللہ اور جو تابعدار ہیں تیرے مومنوں سے۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے تھے۔ ہجرت کے بعد 13ویں سال 30ویں جمادی الاخری کو سشنبہ کے دن مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ 10 سال اور 8 ماہ آپ خلافت میں رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، عمر سراج اہل الجنہ، عمر اہل جنت کا چراغ ہے۔ اسی طرح سے بے تحاشا احادیث ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت ہے۔ جو پیچھے ہٹا وہ پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ لالچ سے انسان ذہنی طور پر عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، اور شراب بھی نہیں، یعنی کہ شراب سے بھی بڑھ کر لالچ ہے جو انسان کو ذہنی طور پہ برباد کر دیتا ہے۔ کسی کے لیے زیبا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا، قبل اس کے کہ بزرگ بنو، علم حاصل کرو۔ اسراف اس کا بھی نام ہے جس چیز کو انسان کی طبیعت چاہے کھائے۔ جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جو آدمی اپنے کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ توبۃ النصوح اس کا نام ہے کہ برے فعل سے اس طرح پر توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے، یعنی وہ عمل دوبارہ نہ کرے۔ اور قوت فی العمل یہ ہے کہ آج کے کام کل پر نہ اٹھائے رکھے جائیں، یعنی آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ تو یہ اقوال ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور بہت ہی قیمتی اقوال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے دور حکومت میں کوئی کتا بھی دریائے فرات کے قریب مر گیا تو قیامت کے روز اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا، یعنی میری پوچھ گچھ ہوگی۔ اس قدر عاجزی اور اس قدر خوف خدا، اس قدر عظیم، اس قدر جانباز، اس قدر علم والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی صحابہ کرام خلیفہ دوم، لاکھوں سلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے بلند سے بلند درجات فرمائے، آمین یا رب العالمین۔